वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने मुफ्तिया उम्मे शुजा एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज के तमाम मसाइल मेरी बहनों के लिए ख़ास हैं और इंतहाई अहम मसाइल हैं जिनका जानना आपके लिए फ़र्ज़ है। ये ऐसे मसाइल हैं कि अगर इनके बारे में ना जाना जाएगा तो अनजाने में गुनाहगार होने का ख़तरा है। इसलिए तमाम मसाइल इंतहाई गौर से सुनिएगा भी और समझिएगा भी, ताकि आप किसी किस्म की कोताही और गुनाह से बच सकें। ये मसाइल ख़ुद भी सीखिए और आगे भी शेयर करें, ताकि मेरी दूसरी बहनें अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा, आपके लिए सदका जारिया भी बन जाएगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम मसाइल का इल्म हो सके। ये छोटे छोटे पेचीदा से मसाइल हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और इंतहाई अहम हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये इसलिए है ताकि हर आने वाली वीडियो जो इंतहाई अहम मसाइल पे मबनी होती है, जो मैंने ख़ास आप लोगों के लिए बनाई हैं, वो आप तक पहुंचती रहें और मसाइल से आगाही आपको मिलती रहे। तो चलिए अब अपने मसाइल को स्टार्ट करते हैं। मसला नंबर 1, हर महीने में आगे की राह से जो मामूली खून आता है इसको हैज़ कहते हैं, यानी मेंसेस कहते हैं। मसला नंबर 2, कम से कम हैज़ की मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रात है। ठीक है, इस बात को समझना है। हर मसला इंतहाई अहम है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। क्या है कि कम से कम हैज़ की मुद्दत 3 दिन है और 3 रातें हैं, यानी उन दिनों की 3 रातें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 दिनों की वो 10 रातें। किसी को 3 दिन 3 रात से कम खून आया तो वो हैज़ नहीं होगा। बात को गौर से समझिएगा। अगर 3 दिन से कम, 3 दिन और 3 रातों से कम खून आया, कम दिनों में कम दिन खून आया, तो वो हैज़ नहीं होगा बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी कि किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया है। बीमारी, इस्तिहाज़ा बीमारी को कहते हैं, किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया। और अगर 10 दिन से ज़्यादा खून आया है तो जितने दिन 10 दिन से ज़्यादा आया है वो भी इस्तिहाज़ा यानी बीमारी ही कहलाएगा, हैज़ नहीं होगा। मसला नंबर 3, अगर 3 दिन तो हो गए लेकिन 3 रातें नहीं हुई, जैसे जुमा को सुबह से खून आया और रात और इतवार को शाम के वक्त मगरिब में बंद हो गया, यानी वो रात शामिल नहीं हुई, तब भी ये हैज़ नहीं है बल्कि ये इस्तिहाज़ा होगा, यानी बीमारी होगी। पिछले जो 3 दिन हैं वो हैज़ में नहीं गिने जाएंगे। अगर 3 दिन रात से ज़रा भी कम हो, यानी वक्त कम है, 3 दिन और 3 रातें, चाहे 10 मिनट ही हैं चाहे 5 मिनट भी हैं, यानी 3 दिन और 3 रातें पूरी नहीं हुई, तो वो हैज़ नहीं शुमार किया जाएगा बल्कि इस्तिहाज़ा शुमार किया जाएगा। जैसे कि जुमा को सूरज निकलते वक्त खून आया और पीर वाले दिन सुबह सूरज निकलने से ज़रा पहले बंद हो गया, तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा यानी बीमारी होगी। मसला नंबर 4, हैज़ की मुद्दत के अंदर सुर्ख, जर्द, सब्ज़, खाकी यानी मटियाला, स्याह जो रंग आए सब हैज़ है, जब तक पैड बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाता, यानी उस पर सफ़ेदी नहीं आ जाती। और जब पैड बिल्कुल सफ़ेद रहेगा और जैसे कि रखा था वैसा ही रहेगा, तो अब वो हैज़ से पाक हो गई, यानी फिर हैज़ से पाकी हासिल हो गई। अब नहाए, गुस्ल करे और पाक हो जाए। मसला नंबर 5, 9 बरस से पहले और 55 बरस के बाद किसी को हैज़ नहीं आता, इसलिए 9 बरस से छोटी लड़की को जो खून आए वो हैज़ नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा यानी बीमारी है, उसका इलाज किया जाएगा। और अगर 55 बरस के बाद कुछ निकले तो अगर खून खूब सुर्ख या स्याह हो तो हैज़ है, अगर जर्द या सब्ज़ या खाकी रंग हो तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। अलबत्ता अगर इस औरत को इस उम्र से पहले भी जर्द या सब्ज़ या खाकी रंग आता हो
تو 55 برس کے بعد بھی یہ رنگ حیض سمجھے جائیں گے۔ اور اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا، یعنی ایسا کچھ نہیں آتا تھا، ایسے کسی قسم کے کلر کا بلڈ نہیں آتا تھا، تو حیض نہیں بلکہ یہ پھر اس وقت بیماری سمجھی جائے گی، یعنی استحاضہ سمجھا جائے گا، اس کا علاج ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کسی کو ہمیشہ 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آ گیا لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، وہ سب حیض ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پہلے پیچھے بتایا کہ 10 دن اور 10 راتیں یہ حیض میں شمار ہوں گی، لیکن عادت بدل گئی کہ کسی کو 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، لیکن بعد میں کسی مہینے میں عادت بدل گئی کہ اس کو زیادہ دن خون آیا لیکن 10 دن سے کم آیا، تو پھر وہ حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اگر 10 دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں، یعنی وہ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن کے عادت کے تھے، اتنے دن تو حیض ہے، باقی استحاضہ ہوگا، یعنی اس دن کے بعد سے پھر استحاضہ شمار ہوگا، جو 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں جتنے بھی دن آگے چلے جائیں گے، وہ پھر اگر 4 دن کی عادت ہے تو 5ویں دن سے وہ استحاضہ شمار ہوگا، یعنی بیماری شمار ہوگی۔ اور اگر 5 دن ہے، 5 دن خون آتا تھا اور 10 دن سے اوپر چلا گیا تو پھر 5 دن تک اس کو حیض سمجھا جائے گا اور آگے سے پھر اس کو استحاضہ یعنی بیماری سمجھی جائے گی۔ اس طرح ساری نمازیں لوٹانی ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 7، ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن خون آ جاتا ہے اسے اور کبھی 7 دن، اسی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب حیض ہے۔ ایسی عورت کو اگر کبھی 10 دن 10 رات سے زیادہ خون آئے تو دیکھو کہ اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن اس کو حیض آیا، بس اتنے ہی دن حیض کے شمار کیے جائیں گے اور باقی سب استحاضہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کسی کو ہمیشہ 4 دن حیض آتا تھا، پھر ایک مہینہ میں 5 دن خون آیا، اس کے بعد دوسرے مہینے میں 15 دن خون آیا، تو ان 15 دنوں میں سے 5 دن حیض کے ہیں اور 10 دن استحاضہ ہیں، اور پہلی عادت کا اعتبار نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی اور 5 دن کی عادت ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہمیشہ اس کو 4 دن ہی حیض آتا رہا، ہر مہینے 4 دن حیض آتا ہے ایک عورت کو، لیکن پھر ایک مہینہ ایسا آیا کہ اس کو 5 دن خون آ گیا اور پھر اس کے بعد جیسے فارغ ہوئی، نہا لیا، غسل کر لیا، پاک ہو گئی، اور پھر اس سے اگلے مہینے اس کو 15 دن خون آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر 4 دن جو ہمیشہ اس کو 4 دن حیض آتا رہا ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو اس کو آخر ان 15 دن جو خون آیا ہے، حیض آیا ہے اس مہینے، اس سے پچھلے مہینے کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کو شمار کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس مہینے کتنے دن خون آیا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کی عادت بدل گئی، تو پچھلے مہینے میں اس کو 5 دن خون آیا تھا، تو 5 دن جو ہے وہ حیض شمار کیا جائے گا، اور جو آگے 10 دن ہیں یعنی 15 دن خون آیا نا، تو آگے جو 10 دن ہیں اس کو استحاضہ یعنی بیماری شمار کیا جائے گا، پہلی عادت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کو 10 دن سے زیادہ خون آیا اور اس کو اپنی پہلی عادت بالکل یاد نہیں تھی کہ پہلے مہینے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو اس کے مسئلے بہت باریک ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے، اور ایسا اتفاق بھی کم پڑتا ہے کہ ایک مہینہ پچھلے مہینے میں خون آیا ہو یا پچھلی عادت بھول جائے، تو ایسے مسائل کم ایسا اتفاق ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کا احکام یہاں بیان نہیں کرتے۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی بڑے عالم سے یا مجھ سے اس بات کو پوچھ سکتی ہیں، اس مسئلے کو اپنے کمنٹ باکس میں میرے ساتھ شیئر کر کے اس کو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں آپ، میں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دے دوں گی اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے۔ مسئلہ نمبر 10، کسی لڑکی نے پہل خون دیکھا، یعنی نئی بالغ ہوئی ہے، تو اگر 10 دن یا اس سے کچھ کم آئے مینسز، اس سے کچھ 10 دن یا اس سے کچھ کم آئے تو سب کے سب مینسز ہی یعنی حیض شمار ہوگا، اور جو 10 دن سے زیادہ آئے تو پورے 10 دن حیض اس کا شمار کیا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو 10 دن اس کا حیض ہے اور باقی جتنے دن آگے گزرے ہیں وہ سب استحاضہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 11، کسی نے پہل خون دیکھا، یعنی نئی بالغ ہوئی ہے تو وہ کسی طرح خون بند نہیں ہوا، کئی مہینے تک برابر آتا رہا، تو جس دن خون آیا ہے اس دن سے لے کر 10 دن 10 رات حیض ہے، اس کے بعد 20 دن استحاضہ ہے، اسی طرح
برابر 10 دن حیض اور 20 دن استحاضہ سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک لڑکی بالغ ہوئی، اس کو خون آیا اور وہ خون چلتا رہا کئی مہینے، 1 2 یا 3، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ پہلے 10 دن اور جس دن سے خون آنا شروع ہوا ہے، جس دن سے مینسز آنے شروع ہوئے ہیں، اس دن سے لے کے 10 دن اور 10 راتیں شمار کی جائیں گی حیض میں، اور باقی 20 دن جو ہیں وہ استحاضہ کے یعنی بیماری کے شمار کیے جائیں گے۔ اور پھر اگلے مہینے میں بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی جس دن اس کو ڈیٹ آئی تھی، جس دن اس کو فرسٹ ڈیٹ آئی تھی، اس ڈیٹ کو شمار کر کے 10 دن اور 10 راتیں اس کی حیض شمار کی جائیں گی، اور پھر اگلے 20 دن اس کے استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 12، 2 حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 دن ہے۔ یعنی بات سمجھیے کہ 1 مہینے حیض آیا اور پھر اگلے حیض اور اس حیض کے درمیان جو پاکی کی مدت ہے وہ 15 دن ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کئی مہینے بھی ہو سکتی ہے اور کئی دن بھی گزر سکتے ہیں، لیکن 15 دن تک کی پاکی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے پہلے خون آ جاتا ہے تو پھر وہ استحاضہ یعنی بیماری ہوگی۔ یہاں ہمارے چند مسائل کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید اہم مسائل کو بیان کریں گے اور سنیں گے، سمجھیں گے بھی انشاءاللہ العظیم۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو ایسے مزید اہم مسائل جن کا علم آپ کو نہیں ہے آپ تک میں اللہ کے فضل سے پہنچاتی رہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے اور نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے۔ انشاءاللہ باقی کے اہم ترین مسائل اس میں بیان کروں گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔